بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج ہم لوگ کہانیوں کی دہرائی کریں گے۔ کہانی نمبر 3 اور 4 کی لاسٹ میں بھی ہم لوگوں نے کہانی نمبر 1 اور 2 کی دہرائی کی۔ کہانی نمبر 3 صفحہ نمبر 100 کے اوپر ہے، جس کا کام اسی کو ساجے کے عنوان سے یہ کہانی ہے۔ اس کہانی کے اندر عزیز طلباء ایک بڑھئی جو کہ لکڑیاں چیرنے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ جنگل کے کنارے پہ لکڑیاں چیرتا تھا، اور لکڑیوں کو چیرنے کے لیے وہ کلہاڑی کا اور مختلف اوزار کا استعمال کرتا تھا، اور جن میں لکڑی کو جب وہ لٹھ کو چیرتا تھا تو اس کے درمیان پچر رکھ دیتا تھا۔ عزیز طلباء، پچر اصل میں ایک قسم کے اوزار کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، جو کہ لکڑی کو جس جگہ سے کاٹا جائے اس جگہ پر اس کو لگا دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے اگلے حصے کو مزید جو ہے وہ چیرنے کے لیے ضرب لگائی جاتی ہے۔ اس کا ایک مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی دہرائی کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں اس کہانی کے اندر ہمارے لیے کیا اخلاقی سبق ہے۔ گرمی کا موسم تھا، دھوپ شدت کی تھی، ہر طرف آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ ایک بڑے جنگل کے کنارے ایک بھیڑ کا درخت تھا، شاخوں اور پتوں کی چھتری تانے کھڑا تھا۔ اس کی گھنی چھاؤں میں ایک بڑھئی لکڑی کے بڑے بڑے لٹھ چیرنے میں مصروف تھا، یعنی بہت بڑی لکڑی کے بڑے بڑے، جنہیں ہم لوگ مختلف نام دیتے ہیں جیسے بالے، اور اس کے علاوہ بھی لکڑی کے کچھ حصے ہیں اور جو مختلف قسم کے کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ البتہ وہ لکڑی چیرتا تھا، وہ اپنے کام میں اس قدر مشغول تھا کہ اس نے کبھی بھیڑ کی چھاؤں کے سوا کسی طرف خیال نہیں کیا تھا۔ پیڑ کے اوپر ایک بندر بھی رہا کرتا تھا اور بڑی توجہ سے بڑھئی کو لکڑی چیرتے دیکھا کرتا تھا۔ اسے بڑھئی کا کام اتنا پسند آیا کہ وہ چاہتا تھا کہ بڑھئی چلا جائے اور وہ لکڑی چیرنے کے لیے لٹھ پر بیٹھ جائے اور بڑھئی بن کر لکڑی چیرے۔ بڑھئی اکثر لکڑی چیرتے وقت لکڑی کی درز میں، یعنی لکڑی کے درمیان میں، مثال کے طور پر یہ لکڑی ہے اور اس کو کاٹ رہے ہیں تو یہاں پر اگر اتنا حصہ کاٹ لیا تو یہ اس کا اندر فاصلہ آ جائے گا اس حصے اور اس حصے کے درمیان، تو اس کے اندر وہ پچر ڈال دیتا تھا تاکہ یہ آپس میں دوبارہ جڑے نہ، اور پھر آگے جو ہے وہ اس کو کلاڑی کے ساتھ یا مختلف اوزار کے ساتھ اس کو کاٹنا شروع کر دیتا تھا۔ بندر نے یہ سارا کھیل دیکھا اور بڑی توجہ سے لکڑی کو چیرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ اس سے بڑھئی کا کام اتنا پسند آیا کہ وہ چاہتا تھا بڑھئی چلا جائے اور لکڑی چیرنے کے لیے لٹھ پر بیٹھ جائے اور بڑھئی بن کر لکڑی چیرے۔ بڑھئی اکثر لکڑی چیرتے وقت لکڑی کی درز میں پچر ٹھونک لیا کرتا تھا، اور بندر نے یہ سارا کھیل دیکھا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بڑھئی کسی حاجت کے لیے لٹھ سے اٹھا، آری اور پچر دونوں اپنی جگہ چھوڑے اور خود چلا گیا۔ بندر نے دیکھا، موقع پایا، درخت سے اترا، لٹھ پر آ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھ کر جھانک کر لکڑی کی درز کے پچر کے ساتھ کھیلنے لگا۔ یعنی وہ جو لکڑی کاٹی اور اس کے درمیان فاصلہ تھا، لکڑی کو کاٹا تو جو فاصلہ تھا اس میں پچر لگائی ہوئی تھی لکڑی کی، تو اس کے ساتھ کھیلنے لگا، زور لگاتا اور اسے ہلاتا رہا۔ ہلتے ہلتے آخر پچر درز سے نکل آئی اور درز بند ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی بندر کا ہاتھ درز میں آ کر پھنس گیا۔ بتیرا چیخا، چلایا، تڑپا، مگر ایسا پھنسا کہ نکل نہ سکا، آخر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بڑھئی نے بندر کی چیخیں سنی تو بھاگا ہوا آیا، بندر کو بے حس و حرکت پایا، جلدی سے پچر اٹھائی اور لکڑی کی درز میں ٹھونک دی۔ درز کھلی تو بندر پھر بھی نہ ہلا۔ بڑھئی نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ اسے درز کی قید سے نکال کر الگ پھینکا اور غصے سے کہنے لگا، جس کا کام اسی کو ساجے۔ بیوقوف تو بندر تھا، بڑھئی کی، یعنی بندر کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہے ہیں، بیوقوف تو بندر تھا، بڑھئی کی آرزو میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو عزیز طلباء، اس کہانی سے ہمیں اخلاقی سبق یہ ملا ہے، جس کا کام اسی کو ساجے، یعنی جس کام کو کوئی جانتا نہیں
وہ اس کام کے اندر مداخلت نہ کرے، وگرنہ نقصان ہو کر رہے گا۔ اور دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ اگر کوئی کام انسان نہ جانتا ہو اور اس کام میں مداخلت کرے گا تو یقیناً اس کا نتیجہ بھی ویسا ہی نکلے گا جیسا کہ اس کہانی میں ایک بندر کے ساتھ ہوا۔ تو اس کے ساتھ کہانی نمبر ہم لوگ 4 دہرائیں گے۔ کہانی نمبر 4 ہمارے پاس قوم کی خاطر سار سے متعلق ہے۔ ہم لوگ اس کہانی کو ریڈ کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ایک تھا جنگل کے ایک حصے میں ریچھ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل کے ایک حصے میں ریچھ رہا کرتے تھے۔ ایک تھا لکھا ہوا ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہاں پر آئے گا۔ اور ریچھ رہا کرتے تھے اور دوسرے حصے میں بندر۔ اور ایک دن ریچھوں کے جی میں آئی کہ کیوں نہ سارے جنگل پر قبضہ کر لیا جائے، یعنی قبضہ کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے بندروں پر حملہ کیا، انہیں مار مار کر بھگا دیا اور سارے جنگل پر قبضہ کر لیا۔ بندروں سے ان کا وطن چھٹا، جنگل کے پھل چھٹے اور وہ حیران و پریشان آوارہ گردی کرنے لگے، یعنی ادھر ادھر ٹہلنے لگے، کوئی ان کے لیے کوئی مخصوص مقام نہ رہا۔ یہ حال دیکھ کر ایک بندر کا بہت دل کڑا، یعنی بہت دل خراب ہوا۔ اس نے سب کو جمع کیا اور کہا، میری بات مانو تو مجھے زخمی کرو، جگہ جگہ سے کھال نوچ لو اور جہاں سے بھی ہمیں نکالا گیا ہے وہیں پھینک دو، میں کچھ تدبیر کروں گا اور ریچھوں کی بلا سے نجات مل جائے گی، تمہیں اپنا وطن واپس مل جائے گا۔ بندر ایسے غمگسار اور اثار مند سے یہ سلوک کرنا تو نہ چاہتے تھے، یعنی اثار مند قربانی دینے والا، قربانی دینے کے لیے تیار شخص یا قربانی دینے کے لیے تیار رہنے والا، مگر آخر وہ مان گئے اور اس بندر کو ادموا کر کے ڈال گئے، یعنی اس کی بری حالت کر کے ریچھوں کے سامنے ڈال گئے۔ ریچھوں نے ایک زخمی بندر کو دیکھا اور پوچھا، تم یہاں کیسے آئے؟ تمہیں معلوم نہ تھا کہ ہم اس جنگل کے واحد مالک ہیں؟ زخمی بندر نے آہیں بھرتے ہوئے جواب دیا، میں نے اپنے ساتھیوں کو تمہارا غلام بن کر رہنے کو کہا تو انہوں نے میرا یہ حال کر دیا۔ اب وہ ایک ایسے جنگل میں چلے گئے ہیں جہاں ہر طرف ہری بھری گھاس کا فرش بچھا ہوا، چشمے ٹھنڈا پانی اگل رہے ہیں، پھلدار درختوں کے بے شمار جنگل ہیں۔ جنگل کیا ہے؟ بہشت کا قطع ہے۔ ریچھ حریص تو ہوتے ہی ہیں، انہوں نے کہا، تم ہمیں وہاں لے چلو، ہم تمہارا انتقام بھی لیں گے اور اس جنگل میں چین کی بنسری بجائیں گے، تمہارے زخموں کا علاج بھی کریں گے، یعنی ہم لوگ وہاں پر سکون بحال کر دیں گے۔ بندر مان گیا، انہوں نے ایک ریچھ پر بندر کو لاد دیا اور سارے ریچھ بندر کی رہنمائی میں چل پڑے۔ رات بھر چلتے رہے، ایک جگہ معمولی کیچڑ تھا اور اس سے آگے گہری دلدل۔ بندر نے کہا، اس دلدل سے آگے وہ جنگل ہے جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے، تم بے خطر بڑھو، بغیر کسی خوف اور خطرے کے بڑھو، بے خطر بغیر خوف کے بڑھو، میرے پیچھے چلے آؤ۔ ریچھ آگے بڑھتے گئے اور دلدل میں دھنستے گئے، حتیٰ کہ آخری ریچھ تک دلدل کے پیڑ میں اتر گیا۔ اگلی صبح کو سارا جنگل سنسان تھا، کسی ریچھ کا پتہ نہ تھا۔ بندر خوشی مناتے ہوئے واپس آئے اور سارے جنگل کے مالک بن گئے، اور ایک بندر کا یہ ساری قوم کا اقبال بلند کر گیا۔ تو اس کا اخلاقی سبق ہمارے پاس یہ ہے، اثار میں عظمت ہے۔ عزیز طلبہ، قربانی دینے سے انسان کو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، اور یہ عموماً جملہ سننے میں آتا ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، یعنی اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے قربانیاں دینا ضروری ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس کے بعد نیکسٹ کے ساتھ کل ملتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ کہانی نمبر 3 اور 4 دہرائیں، اسے اچھی طرح یاد کریں۔